خصوصیات ہیں میں جو سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے لیڈرز میں نہیں ہے. صرف ایک میں مار کھاتے ہیں کہ یہ وہ فیصلے نہیں لیتے، یہ سمجھتے ہیں مذاکرات سے، ڈائلاگ سے بات ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہوتی. میں کرامت اللہ غوری صاحب، آپ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے، تو میں آپ سے پھر اگلے پروگرام میں اگلی بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو تھینک یو سو مچ. یو ہیو اے گڈ نائٹ. خدا حافظ. جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. ہیلو ہلو. ہیلو جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. جی وعلیکم السلام. میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا غوری صاحب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں دیتے اور ایسا کوئی حرکت نہیں کرتے جو آئین کے خلاف ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ خان صاحب کی اندر خالی کمزوری نہیں، یہ میں کمزوری نہیں کہوں گا، وہ دلیر بہت ہے، بہادر بہت ہیں، کمزور نہیں ہے، لیکن ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے. 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑی جو غلطی کی تھی وہ 26 مئی تھی، جب وہ ڈی چوک پہ اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے. اس دن ان کو وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی جہاں پہ وہ چلے گئے تھے، اور وہ بڑا پیک کا وقت تھا اور وہ کچھ نہ کچھ اچیومنٹ کر لیتے اس ٹائم پہ. یہ تصادم تو ہونا تھا، لیکن وہ تصادم نہیں. ابھی وہ جو واپس لے کے گئے ہیں پنڈی سے لوگ، تو وہاں کیمپس لگا چکے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹینٹ لگ چکے تھے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ظلم بھی اور امن بھی رہے، یہ ممکن یہ بات ہے. اور ایک جانب سے ظلم چل رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بڑی اچھی بات کی کہ قانون تو ہے ہی نہیں وہاں پر. ہاں، تو مقصد یہ ہے ہمارا کہنے کا کہ جو غوری صاحب ہے، میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عوام جو ہے اس کو ساتھ دینا چاہیے. وہ اکیلا آدمی کب تک لڑے گا؟ میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی دیکھیے ہمارے ملک کی چاروں طرف آگ ہے عروج جی، پوری چاروں طرف، اور جو اداروں میں بیٹھے ہیں وہ سارے سانپ ہیں. ویری سیڈ، ویری سیڈ. اور وہ اکیلا شخص جو ہے وہ اس کو لگا ہوا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ہمت دے، اللہ ان کو بہت طاقت عطا کرے. ان کو گولیاں لگی ہیں، اور اب آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے چہرے پہ کمزوری بھی دکھائی دیتی ہے. گولیاں کوئی عام بات تو نہیں ہوتی. وہ بہادر ہے، وہ آ گیا سامنے، مگر ان کی ویکنس ہے ان کے چہرے کے اوپر. دیکھیے وہ جو یہ جسمانی چوٹ ہے نا، میں خان صاحب کو کافی اس سے جانتا ہوں، ان کو وہ کچھ اثر نہیں کرتی. وہ فکر مار رہی ہے ان کو اندر سے. یہ جو کمزوری ان کے چہرے پہ آ رہی ہے نا، ان کو فکر ہے. نہیں، فکر کے علاوہ دیکھیے جو ان کو گولیاں لگی ہیں، ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس کی، کیونکہ نرو کہیں پنکچر ہو رہی ہے، جو اندر گولی لگی تھی ہڈی پہ نا، اور اس پہ ہڈی میں بھی تکلیف ہے. تو ظاہر ہے وہ انجری تو بڑی ہے نا. ہم ان کی بہادری کی وجہ سے، جیسے وہ آ کے بیٹھ گئے بات کرتے ہیں اپنی تکلیف میں بھی، اس سے ہم اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں شکر ہے کہیں چیسٹ میں نہیں لگی، کہیں سر میں نہیں لگی، اور گولیاں ٹانگ میں لگی، مگر گولیاں لگی. ایک اور میں پوائنٹ پہ آپ سے بات کروں جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ امریکہ کا یہ پلان ہے اور انڈیا کا یہ پلان ہے، دشمن ہماروں کا یہ پلان ہے. دیکھیے عروج صاحبہ، پلان صرف ایک ہی ہے اس وقت، سازش ایک ہے، کردار ڈفرینٹ ہیں، ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی سازش ہے، اور وہ ایک ہی سازش کیا ہے کہ اس ملک کے ایٹمی اثاثے لینا. بس اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہے. اور باجوہ جو ہے ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا آرمی چیف آیا ہے جس آیا تھا، میں کہتا ہوں کہ جس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. کسی بھی ٹھیک ہے، ہر ڈکٹیٹر اپنی اپنی جگہ اپنی ارادے کیے، اپنے فیصلے کیے، لیکن وہ اس حد تک ڈبل کراس نہیں کیا اس ملک کو. اس شخص نے، باجوہ نے، کہ اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے. یہ غداری کے ضمن میں آتا ہے، نہ کہ کمزوری کے ضمن میں یا کوئی غلطی کے ضمن میں آتا ہے. اور ڈٹائی یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ عاصم منیر کی بات کر رہی ہیں، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو. یہ سب یہ صرف نا میڈیا پروپیگنڈا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے عروج صاحبہ کہ جو آرمی ہوتی ہے اس کے اندر 26 کور کمانڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے کور کمانڈر جو ہوتے ہیں، جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ بغیر کور کمانڈر کے آرمی چیف نہیں ہوتا. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف کا جہاز ہوا میں تھا تو وہ کراچی کا ہی کور کمانڈر تھا جس نے ساری پوزیشن لی تھی، نہ کہ کسی اور جنرل نے لی تھی.
تو یہ کور کمانڈر جو ہوتے ہیں یہ بازو ہوتے ہیں آرمی چیف کے, اور بالکل آرڈر تو سب کچھ نہیں ہے نا, بالکل صحیح اور بات ہے. میری اطلاعات کے مطابق 11 سے 12 اس وقت جو کور کمانڈر ہے وہ باجوہ کی سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. اور وہ دیکھیے وہ تیار کر کے گئے نا, وہ جانے سے پہلے انہوں نے کتنے لوگوں اپنے لوگوں کو پوسٹ کر کے گئے ہیں اپنی ذہنیت کے. تو اس معاملے میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. تھینک یو. سمجھ رہی نا, وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی ان کے خلاف جائے اور اپنے خلاف کوئی چیز کر لے, کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آدمی کے اندر بھی. اپنا نام بتائیے, اب ہمارے پاس اگلے کالر آ گئے تو آپ نے. اچھا چل, میرا نام عرفان ہے. تو جی عرفان, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم جناب امان. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے قاضی صاحب؟ الحمدللہ جناب, اپنی سنائیں, آپ کی کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی آپ کی تو آج کل پنجاب میں حکومت ہے, کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی چل تو سب کچھ رہا ہے, لیکن یہ جو آپ خدا کرے چلتا رہے صاحب پیش کر رہے تھے نا, ہمارے نزدیک یہ ون سائڈڈ اس کا نظر تھا. اگر کہتے ہیں تو ہم بھی کچھ بیان کر دیتے ہیں, اگر سننے کا کچھ حوصلہ ہے. آپ ذرا ہولڈ کیجئے گا, ہم شاہد ہاشمی صاحب کو ویلکم کر لیں, اور چھوٹی سی ایک بریک ہے, اور اس کے بعد آپ کو ہم آپ کا کامنٹ. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم شاہد ہاشمی, السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں, ویلکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو سوری آج اتنا لیٹ ہو گئے. وہ میں سن رہا ہوں بڑی تفصیل سے, اور آپ کے ساتھ سی بات کر لیں گے. جی لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے ادھر ٹورانٹو کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنی ہے, جو آج واقعہ پیش آیا ہے وہ جگدیپ سنگھ کرتے ہیں, لیکن مجھے ایک دو امپورٹنٹ بات بھی کرنی ہے. جی اور ہم نے ایک بریک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم ذرا پلے کر لیں, اس کے بعد پھر باقی بریک ہم بعد میں لے لیں گے. میں نے بہت مختصر سی بات کرنی ہے, دو باتیں کرنی ہے. اس کے بعد آپ بالکل 2 یا 3 کیجیے. بات کریں گے. شیور. نہیں 2 کرنی ہے بس, ٹائم کے حساب سے. لیٹس ٹیک اے بریک. یا نو پرابلم.